کہنے لگی نہیں نہیں تمہارا بھی دعوت نامہ آیا ہے, تم بھی تیار ہو جانا. اس کے رخسار کو تھپ تھپا کے بڑے پیار سے پھپھو نے کہا تھا. میں رات کو پھپھو کے کمرے میں ان کے ساتھ ہی سوئی. بار بار میرے موبائل پہ میسیجز آ رہے تھے, زونی کی بچی کمرے میں آؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا. میں نے بھی ٹھینگا دکھانے والا ایموجی بھیج دیا. کہنے لگا کوئی بات نہیں, بچ کے جاؤ گی کہاں, ایک بار بس میرے ہاتھ لگ جاؤ, دیکھو کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ. سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دوں گا, تمہیں کچا کھا جاؤں گا. میں نے کہا میں تمہیں ہضم ہونے والی چیز نہیں ہوں. میرے میسیجز پہ اس نے لکھ کے بھیجا, زونی بہت پچھتاؤ گی, کمرے میں آؤ, میں کچھ نہیں کہوں گا تمہیں, اور اگر تم نہیں آئیں تو یاد رکھنا امان ہوں میں, اپنا حساب کتاب پورا کرنا جانتا ہوں. میں نے موبائل آف کیا اور سو گئی. 2 دن سے وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا. میں اسے موقع ہی نہیں دے رہی تھی کہ اسے اکیلی میسر آتی. وہ جیسے کچن میں آتا میں کچن سے باہر نکل جاتی. زونی وہ پکارتا رہ جاتا لیکن میں اس کی ایک نہیں سنتی تھی. اس کی بڑھتی ہوئی بے قراری دیکھ کے اسے تنگ کر کے مجھے بھی مزہ آنے لگا تھا. کچھ دن میں شادی کا فنکشن بھی آ گیا. شادی کے لیے میں خوب اچھے سے تیار ہوئی. جب وہ آفس سے آیا تو مجھے دیکھتا ہی رہ گیا. اس کی نظروں کی وارفتگی میرے دل کے تار بجانے لگی. مجھے یوں تیار دیکھ کے کہنے لگا, زونی میرے ذرا کپڑے نکال دو. پھپھو کے سامنے وہ بس بہانے تراش رہا تھا. میں نے کہا تمہارے کپڑے میں نے پریس کر کے تمہارے بیڈ پہ رکھ دیے ہیں, تیار ہو کے آ جاؤ. میری بات سن کے مجھے آنکھیں دکھانے لگا. کہنے لگا اچھا اندر تو آؤ, میں دیکھوں تو صحیح کیا نکالا ہے تم نے, میں نے وہ پہننا بھی ہے یا نہیں. میں نے کہا دیکھو میں نے بڑی محنت سے استری کیے ہیں, میں بار بار تمہارے الگ الگ کپڑے پریس نہیں کروں گی, جو رکھا ہے وہ پہن لو. پھپھو بھی کہنے لگی تم کیا نخرے دکھا رہے ہو, جلدی سے تیار ہو کے آؤ. وہ زچ کی آخری حد پہ تھا. اسے یوں بے بس دیکھ کے میرا دل چین کی بانسری بجا رہا تھا. شادی کے پورے فنکشن میں اس کی نظروں کے احاطے میں رہی. اس کی نظریں مجھ سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھی. جب بھی میں اسے دیکھتی وہ مجھے ہی دیکھ رہا ہوتا. پتہ نہیں کیوں لیکن دل کی دنیا بدلنے لگی تھی. اس کا مجھے یوں دیکھنا برا نہیں لگ رہا تھا, لیکن اس کی قربت کا سوچ کے ابھی بھی میں نروس ہونے لگی تھی. واپسی پہ جب میں گھر آئی تو سب سے پہلے کمرے میں گئی تاکہ اپنا سادہ سا لباس نکال کے باہر نکل جاؤں اور پھپھو کے کمرے میں جا کے سو جاؤں. پتہ نہیں میں کیوں اس سے گھبرا رہی تھی. مجھے کبھی اس سے ڈر نہیں لگا تھا, لیکن اب لگنے لگا تھا. میں نہیں جانتی کہ اپنی کیفیت کو میں کیا نام دوں. میں نے جلدی سے الماری سے اپنا سادہ سا لباس نکالا. جیسے ہی الماری بند کی, کمرے کے بند ہونے کی